Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. یہی وجہ تھی کہ بی بی نے جب عصر کے وقت آواز دی تو پہلے پکارا ذوالفقار، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ یہ بین ہے مسلسل بی بی کے عصر کے وقت، لیکن یہ ایک وعدہ تھا۔ تقریر کو ختم کرتے ہوئے اسی پہ اختتام کر دوں کہ یہ وعدہ ماں اور بیٹے کا ہے آپس میں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ماں سے بیٹے کا وعدہ، وہ وعدہ کیا ہے؟ اسی وعدے پر میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ آپ سب حضرات نے سنا ہے اچھی طرح سے، آپ واقفین مصائب سے کہ بی بی کی وصیت کرنے کے بعد اسما، بچے ابھی مسجد سے آئیں گے، ان کو کھانا کھلا دینا، اس لیے کہ اچانک ان پر یہ مصیبت پڑے گی کہ انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ بچے آئے اور اسما اور فضہ نے کھانا رکھا اور کہا شہزادو کھانا کھا لیجئے۔ چاروں طرف دیکھ کر بچوں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما ہم نے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، فضہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ اور دونوں بھائی حجرہ زہرا کی طرف بڑھے۔ بی بی کہہ چکی تھیں کہ اسما جب تک ہماری آواز آتی رہے حجرے کو وا نہ کرنا، دروازے کو نہ کھولنا، جب میری آواز آنا بند ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں بچے بڑھتے ہیں اور حجرے میں آتے ہیں تو ماں سجدے میں تھی، سجدے میں تھی۔ عصر کا وقت، عصر کا ہنگام ہے، ماں نے عصر کا سجدہ کیا ہے۔ سجدے میں ہی زہرا نے سفر کیا ہے۔ عصر اور سجدہ، عصر اور سجدہ، یہ ماں کا سجدہ ہے اور عصر کا وقت ہے۔ دونوں شانوں پہ بیٹوں نے ہاتھ رکھا تو ماں اب سجدے میں نہیں تھی، بلکہ ماں اب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور مصلی پر لاشا تھا۔ بچوں نے دیکھا، کئی بار ماں کو پکارا، جب آواز نہ آئی تو بچے کچھ سمجھ گئے کہ ماں بولتی نہیں، تو حسن پیروں سے لپٹ گئے اور اپنی آنکھوں کو ماں کے قدموں سے ملنے لگے، لیکن حسین ہاتھوں کی طرف بڑھے، چہرے کے سامنے آئے اور چہرے کو دیکھ کر کہا اماں کب سے حسین پکار رہا اور تم جواب ہی نہیں دیتے؟ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں نے پکارا ہو اور تم دوڑ کر نہ آ گئی۔ کبھی کبھی میں صحن میں نکل آتا تھا تو تم کہتی تھی کہ دھوپ بہت تیز ہے اور دوڑ کر چادر میں مجھے چھپا لیتی تھی۔ آج میں پکار رہا ہوں اور تم بول نہیں رہی ہو۔ اچھا ماں نہ بولو، اب حسین چیخ چیخ کر روئے گا، اب تم جواب نہیں دو گی تو حسین روئے گا۔ بس اتنا کہا تھا کہ زہرا کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے تھر تھراتے ہوئے اور حسین کو لپٹا کر کہا میرے لال رونا نہیں، رونا نہیں، زہرا کے جنازے پہ رونا نہیں، تم سے تو کچھ بات کرنا ہے۔ دیکھو حسین تم نے پکارا، ماں بولی، تم نے پکارا، ماں نے جواب دیا، اب تم وعدہ کرو یہی عصر کا وقت ہوگا
माँ आएगी, माँ तुमको पुकारेगी। हुसैन तुम्हारे कहने पर माँ बोली है, अब तुमको बोलना पड़ेगा जब माँ पुकारेगी। सर कट चुका था और हुसैन का सर कटा हुआ शिमर के हाथ में था और जहरा पुकार रही थी, मेरे लाल, माँ आई है, जहरा आई है, बोलो मेरे लाल। तो कटे हुए सर से आवाज आई, अम्मा, हुसैन आपको पुकार रहा। बारेला इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के बाप के मोहम्मद और आले मोहम्मद। तमाम मोमिनीन की दिली मुरादें पूरी हों, हमें जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिनीन को हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, जन्नतुल बकी को तामीर फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना का ज़हूर फरा और ज़हूर में ताजील फरमा बहक़ मोहम्मद और आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्हीं करम आज 13 जमादियुल अव्वल की शब है और आज शब शहादत है बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु की। सो आज इस शब के हवाले से मैं तमाम मुमिनीन बिलखुसूस अपने बारे में आका मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजूर ताज़ियत पेश करता हूँ। और आज इस शब के हवाले से मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की बीबी की शहादत के हवाले से मजलिस लेकर आया हूँ। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं।